السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارا خان۔ ناظرین، ایک ایسا عالمی دہشت گرد ملک بھارت، جس کے حوالے سے دہشت گرد کارروائیوں کے حوالے سے پوری دنیا کے پاس شواہد موجود ہیں، جس کی دہشت گرد کارروائیوں کی وجہ سے اس کے کینیڈا کے ساتھ کمپلیٹلی سفارتی تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں، وہ ملک اٹھ کر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ایک الزام لگاتا ہے، اپنے اندر اس کا ایک سیکیورٹی لیپس بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کا سارا ملبہ وہ پاکستان کے اوپر ڈالتا ہے۔ تو اب سوال یہاں پر یہ اٹھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے خیبر سے لے کر کراچی تک اور ایون بلوچستان کے اندر جو ہے کس طریقے سے پاکستانیوں کا خون بہایا جاتا رہا، اس کے طور پہ پاکستان کے پاس واضح ثبوت ہے، شواہد موجود ہے، پورے ڈوزیر موجود ہے، کس طریقے سے بھارت اس میں ملوث ہے۔ پاکستان کے پاس کلبھوشن یادو بھی موجود ہے، پاکستان نے مزید بھی بھارتی دہشت گرد اپریہنڈ کیا ہے بارڈر کے اوپر، ایران کے ساتھ بارڈر کے اوپر، اس کے حوالے سے بھی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس کانٹیکسٹ کے اندر پاکستان نے جب شواہد کے ساتھ بھارتی دہشت گردی کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا ہوا ہے، بھارت کس جواز کی بنیاد کے اوپر پاکستان میں الزام لگا رہا ہے؟ بلوچستان کے اندر معصوم بلوچوں کا جو خون ہو رہا ہے، جو نہتے بلوچ خواتین و مرد ہے جن کا خون بھارت بہا رہا ہے اپنی پراکسیز کے ذریعے سے، ان کا جواب کس نے دینا ہے؟ کیا بھارت کو اس کی دہشت گرد کارروائیوں کی وجہ سے کبھی برود الزام نہیں ٹھہرایا جائے گا؟ یہ تمام چیزیں جو ہے رکھیں گے بلوچستان سے اٹھنے والی ایک بہت توانا، ایک بہت جاندار آواز کے سامنے۔ سردار زادہ علاء الدین لونی صاحب، آپ ڈسٹرکٹ دکی سے آپ کا تعلق ہے، لونی ٹرائب کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، آپ انہی سے آپ کا تعلق ہے، اور یہ جو آپ کا ٹرائب ہے اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کی آرمڈ فورسز کے ساتھ، پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑے رہے۔ یہ تمام دہشت گرد عناصر ہیں، یہ تمام جو علیحدگی پسند تنظیمیں جو بھارت کی سپانسرڈ ہے، ان کا خلاف ریزسٹنس کی آپ کی ایک بہت لمبی جو ہے ایک آپ کی تاریخ ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کے وقت کا بہت شکریہ سردار صاحب۔ تھینک یو میڈم۔ اچھا سردار صاحب، یہ جو اس وقت ایک پاکستان انڈیا کا ایک سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے پہلگام کے حوالے سے، انڈیا کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے، ان کے اپنے سیکیورٹی اداروں کی کوتاہی ہوتی ہے، مگر انڈین میڈیا جب جیسے ہی وہ تبصرے کر رہا ہے، تجزیے کر رہا ہے، وہ بار بار بلوچستان کا نام لیے جا رہا ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے کیا اتنا خبت سوار ہے ان کے اوپر؟ جی، جو دہشت گردی ہو رہی ہے بلوچستان میں، یہ تو سب بھارت کروا رہے ہیں، اور آپ مطلب ان کے سارے فروپ ہے، خاص طور پر BLA، BRA، BRF، جو وہاں کے معصوم لوگوں کی قتل عام کر رہے ہیں اور روڈوں پہ اتار کے جو کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے سارا راہ اور بھارت کھڑا ہے، اور ان کے جو پکڑے جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک اور بندہ ان کا بڑا میڈیا کے ساتھ جو فیک اکاؤنٹ سے چلا رہے ہیں، وہ چیزیں پکڑی گئی ان کی، تو اس کے پیچھے سارا بھارت ہے۔ ابھی جو ریسنٹلی واقعہ ہوا پہلگام کا، اس میں جو معصوم جانیں ضائع ہو گئی، اس کے پیچھے سارا بھارت ہے، اور خاص طور پر ہمارے جو بڑوں کے پیچھے یہ میجر گوریا آریہ جیسے بے لگام زبان والے، بغیرت زبان والے، جو ان کی میڈیا ہی سارے دن بونگتی رہتی ہے اور پروپیگنڈے کرتے ہیں نا، جو بولتے ہیں سب پروپیگنڈے اور جھوٹ ہے۔ اور ہمارے ابھی اس ٹائم جو ملک ہے، خاص طور پر بلوچستان، بہت ایک ترقی کی طرف گامزن ہے۔ وہاں کی جو قیادت ہے، ان کی بہت اچھی انیشیٹو ہے، اور ابھی ہمارے سپاہی سالار آرمی چیف کی طرف ملک ایک گامزن، ایک ترقی کی طرف جا رہا ہے، جو ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اور وہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں اور بزدلانہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے انڈیا ہے۔ اچھا سردار صاحب، بلوچستان کی ترقی، بلوچستان کا امن و سکون، بلوچستان کے اندر ایک عام آدمی کی زندگی امپروو ہو جائے، بلوچستان کے اندر جو ہے جس طریقے سے باقی پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہے اس کو مزید تیز کر دیا جائے، ڈیولپمنٹ ہو جائے، خوشحالی ہو جائے، عام آدمی کی زندگی زبردست ہو جائے، یہ تمام چیزیں کون نہیں ہونے دے رہا؟ کون جو ہے بلوچستان کا سکون نہیں چاہتا؟ اس کے پیچھے جو سارا دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اور ان کے پیچھے سب سے بڑا کردار جو ہے راہ کا ہے، بھارت کا ہے، جو وہاں کے ڈیولپمنٹ میں اور ہر چیز میں رکاوٹیں ہیں ان کی۔ سریعام دہشت گرد ملک تو یہ ہے جو ہر مطلب زیادہ تر دہشت گردی بلوچستان میں کر رہے ہیں، اور لوگوں کو ذہن خراب کر رہے ہیں پروپیگنڈے کے ساتھ۔ مگر الحمدللہ ابھی جو یہ واقعہ ہوا ہے، اس میں سارے بلوچستان یکجا ہو کے سارے ایک ساتھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پہ ویسے دکھا رہے ہیں، ایک غلط امیج دکھا رہے ہیں سارے لوگ، اسی کچھ تنظیمیں جو ہے، کچھ لوگ ہیں وہ جو ان کے ساتھ ہے، باقی سارے بلوچستان کے عوام، اپنے فوج، اپنے ملک کے ساتھ کھڑی ہے۔
اچھا سردار صاحب، جیسے ہی بلوچستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے زبردست اقدامات کیے جاتے ہیں، یہاں پر بلوچستان کے حوالے سے ایک منرل انویسٹمنٹ فورم بھی ہوتا ہے، بیرونی دنیا سے سرمایہ کاری بلوچستان میں آ رہی ہے، پھر ہم نے ایک پولیٹیکل پراکسی BLA کی جو ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی، اس کی لیڈرشپ کو جب جیلوں میں ڈالا، اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا، یہ تمام اقدامات کیے، بلوچستان کے اندر ذرا سکون آ گیا. اس کے ساتھ ہی انڈیا جو ہے وہ کہیں اور اسی اور مقام کے اوپر جو متحرک ہو جاتا ہے پاکستان کے خلاف. میڈم ابھی میں نے یہ بتایا کہ ریسنٹلی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے مائننگ کی، جو بہت بڑے سرمایہ کار بلوچستان میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، جو بھارت ہمارے دشمن ملک سے ان سے برداشت نہیں ہو رہی، کیونکہ ہمارے ملک اپنے صوبہ سالار آصف منیر کی قیادت میں بہت ترقی کی طرح گامزن ہے. جو ہمارے لیڈرشپ ہے، خاص طور پر ان کا توجہ بلوچستان کے اوپر ہے. اور یہ واحد جو اس دفعہ ہمارے صوبہ سالار ہے اور باقی ہمارے چیف منسٹر ہے، جو باقی قیادت ہے، وہ بہت اپنی بلوچستان کی ترقی کے لیے ان کا ویژن ہے، تاکہ وہاں کے حالات اور ڈیولپمنٹ ہو جائے. اور خاص طور پرائم منسٹر ہر دفعہ زیادہ وزٹ کیے ہوئے، تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے، تو ترقی کر رہے ہیں. مگر یہ دہشت گرد تنظیمیں وغیرہ کبھی روڈ پہ آ جاتے ہیں، معصوم کے قتل عام کرتے ہیں، پھر وہ بھاگ جاتے ہیں، تو اس طرح کاروائیاں کر رہے ہیں. مگر ویسے نہیں کہ سامنے آ کے لڑے، بزدل کی طرح کاروائیاں کرتے ہیں، روڈ پہ آ کے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ ہماری ترقی کس وجہ سے نہیں ہو رہی، مطلب یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں. مگر الحمدللہ ابھی خاص طور پر ہمارے صوبہ سالار آصف منیر صاحب کی قیادت میں ابھی انشاءاللہ ان کے خلاف سخت کے سخت کارروائی ہوگی اور ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور بہت کامیاب کارروائی الحمدللہ ہوئی ہے اور اس سے آگے بھی ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. اچھا سردار صاحب، انڈیا کے اندر پہلگام کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے، اور انڈیا کے اندر تقریباً جو ہمارا بارڈر سے وہ 400 کلومیٹر دور وہ واقعہ ہوا ہوتا ہے. وہاں پر ٹھیک ہے، وہاں پر معصوم لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. اس کے بعد اس واقعے کو ڈسکس کرنے کی بجائے پورا کا پورا انڈین میڈیا بار بار بلوچستان کا نام لے کہ بھائی یہاں پر ہم پاکستان کو مزہ چکھائیں گے، یہاں پر ہم بدلہ لیں گے. تو یہ اعتراف نہیں کر رہے میڈم، یہ تو یہ اعتراف کر رہے، خود کر رہے کہ اپنا ثبوت دے رہے ہیں. کوئی پروپیگنڈا تو پاکستان نہیں کر رہے ہیں، خود اپنے منہ سے قبول کر رہے کہ بلوچستان. کیسے آپ بلوچستان سے وہ کر رہے ہیں؟ تو آپ دہشت گرد ہو، آپ خود دہشت گرد ہو جو وہاں دہشت گردی کروا رہے ہیں اور معصوم لوگوں کی جانیں کروا رہے ہیں. ابھی جو پہلگام کا واقعہ ہوا، وہاں ان لوگوں کا تقریباً 7 لاکھ فوج ہے، تو ان لوگوں نے خود یہ کارروائی کی ہے. اور ابھی خود ایک کہہ رہے بھی، ثبوتیں بھی مل رہی کہ خود ان لوگوں نے کی ہے. تو بلوچستان کا تو یہ قبول کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے خود کے بلوچستان کے جو حالات ہیں، پکڑے گئے ہیں ان کے کتنے دفعہ، سارے یہ کروا رہے ہیں دہشت گردی. ان کے پروف ہے، سب کچھ ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے سب کچھ جو اکاؤنٹس چل رہے ہیں یہی چلا رہے تھے، ان کے سب کچھ مل گئے ہیں. تو سارے دہشت گردی بھارت کروا رہی خود، اور تسلیم بھی کر رہی ہے ہر چینل پہ. بلوچستان بلوچستان بلوچستان، بولو کیا بلوچستان؟ تو یہ ان کے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں سارے ادھری بلوچستان میں، اور سارے سپورٹ فنڈنگ ادھری کی کر رہے ہیں. اچھا، اس قسم کی اگر کوئی جارحیت کرنے کی کوشش، بھارت اس قسم کا کوئی ناپاک منصوبہ بناتا ہے، اگر پاکستان کے خلاف جو کوئی جارحیت کا منصوبہ اگر کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے، بلوچستان کے عوام جو ہیں وہ کیا ہماری آرم فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہمارے آرم فورسز کے ساتھ سارے بلوچستان کے قبائل سب کھڑے ہیں. اور اس واقعے کے بعد سب نے مذمت کی، اور ہر ڈسٹرکٹ میں ہر جگہ لوگ اسلحوں کے ساتھ خود نکلے ہیں اور کہا ہوا ہے کہ صرف آپ ایک حکم چاہے ہم تیار ہیں. بے شک سیاسی اختلافات پاکستان میں ہوں گے، مگر اس طرح جب انڈیا کا وہ آتا ہے، ہر ایک میں ایک جوش اور جذبہ آتا ہے، ایک ایمان کے وہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگوں کے ایمان مضبوط ہے، اور ہمارا ایک سپاہی ان کے 100 کے اس کے برابر ہے. انشاءاللہ ہر پاکستانی تیار ہے، چاہے پنجاب ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے گلگت ہو، چاہے KP ہو، چاہے کشمیر ہو، سارے ایک یکجاؤ کے اس کا وہ تیار ہے اپنے فورسز کے. اور بلوچ سرزمین کے جو بہادر بیٹے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ ایسے غدار جو کہ انڈین فنڈنگ کے اوپر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انڈین آقاؤں کی ایما کے اوپر پاکستان کے اندر بدامنی پھیلا رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے اس کے غدار ٹولہ جو ہے وہ یہاں پر بیٹھا رہتا ہے، کیمپیننگ کرتا رہتا ہے. جبکہ انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک کشمیری ایک شہری ہے، آصف شیخ اس کا نام ہے، صرف شک کی بنیاد کے اوپر انڈیا نے کیا کیا کہ اس کا سارا گھر بلڈوز کر دیا ہے، مسمار کر دیا ہے، اس کی تمام خاندان کو تباہ و برباد کر دیا ہے. یہاں پر اس قسم کے غدار جو ہے وہ یہاں پر دھرنے دیتے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، پھر انسانی حقوق والا ان کو منترا یاد آ جاتا ہے. ابھی جو ریسنٹلی دھرنا ہوا تھا تو اس میں ٹوٹل سے اتنا آپ بھی میڈیا پہ دیکھتے، مطلب اتنے بڑے دعوے کر رہے تھے مگر ان کا دھرنا ناکام ہوا.
عوام آپ ٹوٹل 1500 عوام اتنی بڑی پارٹی اپنا بڑا لیڈرشپ اپنے آپ کو کہتے ہیں مگر ان کا ناکام ہوا, کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوا ہے کیونکہ ان کا چہرہ دیکھ لیا. کیونکہ اس ٹائم میں کہہ رہا ہوں جو ہماری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے وہ بہت بلوچستان میں ترقی ڈیولپمنٹ اور ترقی کی گامزن ہے. اور ہمارے خاص طور پر چیف منسٹر کا ایک انیشیٹو اس نے لیا ہے جو باہر بھیج رہے ہیں جوانوں کو. ایک بیچ گیا ہے, ابھی دوسرا بیچ جا رہا ہے, یورپ جا رہا ہے, پہلے گولف کنٹری جا رہا ہے. یہ مطلب بہت سے لڑکے جائیں گے تو اس میں بہت زیادہ وہ ہوگا. تو یہ ترقی ہونے نہیں دیں گے, نہیں دے رہے ہیں. جو بھارت دشمن ہے ہمارا, مگر الحمدللہ اس دفعہ بہت زیادہ حالات بھی ٹھیک ہوں گے اور آپریشن بھی ہوں گے جو دہشت گرد ہے. اور جو قوم پرست پارٹیاں ہیں ان کا بھی جو میں نے آپ کو بولا کہ دھرنا ہے وہ دھرنا ان کا ناکام ہو گیا. کتنے دن بیٹھے رہے, اس میں ٹوٹل آپ دیکھ لیں 1400-1500 لوگ بھی نہیں ہیں. تو اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں تو لوگوں نے اصل چہرہ پہچان لیا کہ کس مقصد کے لیے بیٹھتے ہیں, اپنے مفاد کے لیے فائدہ لے کے. پھر ایک ادھر ایک اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور ایک نیچے بیٹھا ہوتا ہے, تو سارے اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. اچھا سردار صاحب, بھارتی مداخلت جو کہ واضح ثبوت بھی ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس کلبھوشن یادو بھی موجود ہے, بھارت سے ہم نے پکڑا تھا, ادھر سے ہم نے پکڑا تھا. تو اس کانٹیکس کے اندر بھارتی مداخلت, بھارتی عزائم کو بلوچستان کے حوالے سے کیسے ناپاک کیا جائے, چونکہ اس میں دھرتی کے بیٹوں کا بڑا کردار ہے. بس ابھی تو میں نے کہا تھا کہ لگے ہوئے سارے اس پہ ابھی آپریشن ہوں گے انشاءاللہ ان کے اوپر. اور لوگوں میں وہ سوچ اور فکر آ رہی جو لوگوں کو غلط راستے پہ لے کے جا رہے تھے. تو ایک خاص طور پر یہ ابھی جو دھرنا ہوا اس سے پتہ چل گیا کہ لوگوں میں شعور آ گیا ہے کہ ہم لوگ استعمال ہو رہے ہیں, غلط استعمال ہو رہے ہیں لوگ. تو جو اتنا پڑھا لکھا وہاں پہ طبقہ نوجوانوں کا, کیا ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم بھارتی اہلکار بن رہے ہیں؟ تو بس میڈم ریاست کا بھی تو اس میں ذمہ داری ریاست کی بھی ہے, اس میں تمام جو قبائل ہیں ان کی بھی ہے. بہت کوشش کر رہی ان کے ساتھ. میں ایک بتاؤں, اگر یہ لوگ جو مسنگ پرسنز کا دعویٰ کرتے ہیں, ابھی میرے سارا ٹرائب جو ہے وہ لونی ٹرائب ہے, وہاں سے کیوں مس نہیں ہوتا ہے, وہاں کسی اور ٹرائب سے کیوں مس نہیں ہوتا ہے؟ جو آپ کسی تنظیم میں ہوتے یا ملک کے خلاف آپ کوئی ہوتے ہو تو پھر آپ کو مس کیا جاتا ہے. اور وہ ضروری ہے, جو آپ کسی اپنے ملک کے خلاف دہشت گردی کارروائیوں میں ملوث ہو تو آپ کو تو ریاست سبق دے گی, تو آپ کے خلاف تو کاروائیاں ہوگی. اور یہی لوگ جب پہاڑوں پہ جاتے ہیں, پہاڑوں پہ جا کے اسلحہ اٹھاتے ہیں. اور یہی مسنگ پرسنز ابھی ریسنٹلی جو ہمارے جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا, یہی مسنگ پرسنز اس میں سے مسنگ پرسنز تھے جو یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسنگ پرسنز یہاں سے نکلے, جو حملہ آور تھے سارے. اچھا سردار صاحب, جعفر ایکسپریس کا سانحہ پاکستان میں ہو جاتا ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ دہشت گردی سب سے زیادہ بلوچستان میں کروائی جاتی ہے. اور جیسے سانحہ جعفر ایکسپریس تو ایک ایسا واقعہ تھا, پوری قوم جو ہے غم سے اس کا نڈھال تھی. اس کے باوجود پاکستان نے ذمہ داری کا ثبوت کیا. ہم نے تو اعلان نہیں کیا کہ ہم انڈیا کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, ہم یہ معاہدے کینسل کر رہے ہیں. تو انڈیا تو ایک بزدلانہ کارروائی کرتی ہے بلوچستان میں, اور پھر بھی وہ ابھی ان لوگوں کا فلگام کا خود ان لوگوں کی کارروائی ہے اور ثبوت آنا شروع ہو گئے. مگر ہمارے جعفر ایکسپریس کا اتنا بڑا سانحہ جو ہوا, ہم نے تو کسی پہ الزام تراشی نہیں کی. صحیح ہے, ہم نے تو اپنی تحقیق خود کی. ہم نے اپنی تحقیق خود کی, اور وہ تو سامنے بیلے بیارے جو تنظیمیں وہ کون سپورٹ کر رہی ہے, وہ تو انڈیا خود انڈیا کر رہی ہے. کہ وہ آپ نے کہا کلبھوشن یادو کو جو پکڑا تھا تو کون, انڈیا بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے جو بلوچستان میں جو دہشت گردی کروا رہی ہے. ہر علاقے میں معصوم جانیں ضائع ہو رہی, معصوم لوگوں کی قتل عام ہو رہی ہے. تو اس کے پیچھے سارا بھارت ہے. اور اس کے علاوہ چن کے چائنیز کمپنیز کو, چائنیز ورکرز کو بلوچستان کے اندر نشانہ بنانا. بھارت اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ یہاں پر جو ہے نبرد آزما ہے, وہ پاکستان اور چائنا دونوں کو یہاں پہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے. تو بس اس کے بار بار یہ کہہ رہے کہ ان کی بزدلانہ کاروائیاں ہیں اور ساری فنڈنگ انہیں کی ہے, جہاں کیونکہ بہت سے لوگ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ان لوگوں نے پناہ دی ہوئی ہے. تو اس چیز کا ثبوت ہے دہشت گرد لوگ وہاں بیٹھے ہوئے, کیوں پناہ دی آپ نے. اچھا, اب جو اس وقت صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کی پوری جو انڈین قوم ہے اس کے اوپر جو ہے جنگ کا بھوت سوار ہے. ان کو لگتا ہے کہ جنگ ایک تہوار ہوتی ہے. جنگ واقعی میں کیا کوئی فیسٹیول ہے کہ کسی کی جانیں لینا جو ہے یہ تفریح ہے؟ یہ ایک مثال ہے کہ بزدل جو ہوتا ہے, بزدل جو اندر سے اس کو خوف ڈر ہے, وہ چیختا رہتا ہے, وہ چیختا رہتا ہے. یہ خود ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے چیخ رہے ہیں, جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. جی. اور ہمارے ایمان مضبوط ہے الحمدللہ. صحیح ہے, ہم لوگ, میں نے آپ کو بولا کہ ہمارا ایک سپاہی ان کا 100, ہمارا ایک سپاہی ان کے 100 کے برابر ہے انشاءاللہ. اور ہمارے خاص طور پر جو قبائل ہے وہ سارے تیار ہے, صرف ایک اشارہ کرے. ہمارے
افواج کی پہلے وہ پہنچے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا اس کا صورتحال جنوبی ایشیا کے اندر اور خطے کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے, بڑی کشیدگی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور اس وقت انڈیا جو ہے وہ ایک علاقے کا غنڈہ یا ٹھیکیدار بننے کی کوشش کر رہا ہے, یہ والے عزائم اس کے کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ ایسا بلوچی؟ میڈم میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ملک ہمارے صفائی سالار عاصم منیر صاحب کی قیادت میں ایک استحکام ایک وہ ابھرتا ہوا جا رہا ہے جو ان لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی. خاص طور پر یہ نریندر مودی اور امت شاہ جیسے لوگ غلط الزام تراشی کر رہے ہیں, تو یہ خود دہشت گرد ہے. ان سے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ان سے نہیں وہ برداشت نہیں ہو رہی, تو خود یہ ایک دہشت گرد ملک ہے. ان کا کام ہے یہ الزام تراشی کرنا, اور جو بھی واقعے ہوئے اور ان کے منہ پہ اوپر تماچا ہے ان کے واپس جواب ملے اور ثبوت ملے. ان لوگوں نے خود کاروائیاں کی دہشت گردی. اسی کے اوپر جو ہے آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے وقت کا, آپ کی جرت کا بہت شکریہ. آپ نے جو ہے ایک ہمت دلائی ہمارے نوجوانوں کو بھی, بلکہ ان کو بھی جو ہے آپ کی ہمت سے, آپ کی موٹیویشن سے سیکھنا چاہیے. اور جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے بھی بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ ایک بزدل ملک جو ہے وہی صرف ایسی بڑی بڑکے مار سکتے, ریشے دیوانیاں کر سکتا ہے کہ وہ باقاعدہ آ کے دنیا کے سامنے ایک مظلوم کارڈ کھیلتا ہے اور خود ہی فالس لے کر ڈرامہ رچاتا ہے اور پھر پاکستان کو دھمکیاں دیتا ہے. مگر خطے کا ٹھیکیدار بننے کا جو خواب ہے انڈیا کا وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا, چونکہ پاکستان ایک سیسا پلائی دیوار ہے. پاکستان کو کسی بھی طور پر جو ہے نہ تو ختم کیا جا سکتا ہے, نہ کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, کیونکہ پاکستان کا ایک خطہ, ایک شہر, ایک ڈسٹرکٹ, ایک نوجوان جو ہے پاکستان کی آرمڈ فورسز کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.